بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کا سیاہ دن شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا، کیونکہ اس دن عمران خان کی 2 دہائیوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ وہ محنت جو انہوں نے نئی نسل کے اندر کے جانوروں کو باہر نکالنے کے لیے کی تھی، وہ محنت جو ملک کو تقسیم کرنے کے لیے محروم طبقے کی محرومیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کی گئی۔ آپ اس واقعے کے بارے میں جتنا بھی اور جب بھی سوچیں، کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آتی ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں لوگوں کی سوچ واضح ہوتی ہے، یعنی اس دن صرف وردی کی تذلیل نہیں کی گئی، بلکہ خاتون خانہ کے کپڑے بھی چرائے گئے۔ قورمہ، اسٹرابریز، مور، فائلیں چرانے والے تو اپنی تربیت دکھا ہی رہے تھے، مگر ان کا کیا کریں جو ویڈیوز بنا رہے تھے، فیس بک پہ لائیو دکھا رہے تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ پاکستانی تھے؟ میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے دلوں میں اپنے ملک کے لیے کوئی محبت ہے۔ آخر وہ کون ہے جس نے اس نسل کے دل سے پاکستان کی محبت ختم کی، انہیں تشدد پہ اکسایا اور یہ بتایا کہ ملک اور ملکی ادارے اہم نہیں بلکہ میں اہم ہوں؟ یقیناً عمران خان ہی وہی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اس معاشرے کی چولیں ہلا دی۔ میرے ناقص حساب کے مطابق پچھلی 1.5 دہائیوں سے اس ملک میں برانڈ کا ایک طوفان آیا۔ پہلے برانڈ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہوتے تھے۔ ملک میں 3 طرح کے طبقے تھے، جن میں سب سے پرسکون مڈل کلاس لوگ تھے۔ اس کلاس میں تربیت اور مذہب سے محبت کا خوبصورت امتزاج نظر آتا تھا۔ یہاں برانڈز کی ریس نہیں تھی۔ پھر دجالی میڈیا نے اپنا کام شروع کیا۔ شوبز کو انتہا کا گلیمرائزڈ کیا گیا۔ ڈراموں میں اداکاری کم اور گلیمر عمارت دکھائی دی۔ مارننگ شوز کی بھرمار ہو گئی۔ شادی بیاہ کی بیجا رسومات کا پرچار کیا گیا۔ ٹی وی ہر گھر میں موجود ہے۔ گھریلو خواتین کی تفریح کا سب سے آسان ذریعہ ٹی وی ہے۔ برانڈز کی اس مارکیٹنگ نے سب کے دماغوں پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک لون کا سوٹ 3,000 میں اور برانڈڈ سوٹ 7 سے 10,000 میں، اور جو نہ خرید سکے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں قدرت کی تقسیم پر ملال شروع ہو گیا۔ یہ ملال دل و دماغ میں ناسور کی طرح پلتے رہے۔ عمران خان نے انہی دل کے زخموں کو کریدا اور ان میں مزید تکلیف پیدا کی۔ عوام کو بتایا کہ سیاستدان سب کچھ لوٹ کر کھا گئے، تم لوگ ان سے اپنا حق چھین لو۔ آپ نے اس لڑکی کی ویڈیو دیکھی جو کور کمانڈر ہاؤس سے فائلز اٹھا کر بھاگ رہی تھی اور اینکر کے استفسار پہ بولی یہ ہمارے ہی پیسوں سے آئی ہے؟ آپ اندازہ کریں کیسی سوچ ہے، اور یہ سوچ پیدا کس نے کی؟ اس نے جو خود ہر روز وزیر اعظم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر پر آتا جاتا تھا، وہ بھی تو ٹیکس کا ہی پیسہ تھا۔ کیا وہ ہیلی کاپٹر عمران خان کے ذاتی پیسوں سے آیا تھا؟ عمران خان خود چشمے سے لے کر جوتوں تک برانڈڈ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور خود کو غریبوں کا مسیحا بتاتے تھے۔ اپنے زمان پر بنی گالا کے گھر کیسے بنے یہ نہیں بتاتے، مگر باقی سیاستدانوں پر ہر الزام تراشی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ کیا یہ ایک نارمل انسان ہے؟ یہ کس طرح ہمارا حکمران بن گیا تھا؟ سوچنے لگو تو دماغ معاف ہونے لگتا ہے۔ عمران خان، آپ نے ظلم کیا ہمارے جوانوں پر۔ آپ نے ان کے اندر کے درندے باہر نکالے، ان کی محرومیوں کو استعمال کیا۔ آخر اس سب کے بعد آپ کو ملا ہی کیا؟ اقتدار کی کیسی ہوس تھی، یہ کیسا جنون تھا کہ عمران خان آپ نے اس ملک کو ایسا بنا دیا کہ آج آپ اپنے بچوں کے لیے یہاں خطر محسوس کرتے ہیں۔ آج آپ اپنے لیے محفوظ راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ خود سے اتنی محبت کے سب کچھ قدموں تلے روند کر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ ہماری پاک آرمی جس کی محبت ہر پاکستانی کے دل میں موجود ہے، آپ نے اس پاک فوج کو داغ لگانے کی کوشش کی۔ آپ کو 9 مئی کے تماشے کرتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ملک کی تکریم کا احساس نہ ہوا؟ آپ نے سوچا نہیں کہ ہمارا یہ دشمن کتنا خوش ہو رہے ہوں گے؟ کیا ہونا تھا اگر آپ گرفتار ہو جاتے؟ کیا آپ کا کیس نہ چلتا یا آپ کو ضمانت نہ ملتی؟ کون سے سرخ آپ کے پر تھے جنہیں نقصان پہنچانا تھا؟ کتنے خاندانوں کو تکلیف پہنچائی اور ملک کا نقصان ہوا؟ اس کا ازالہ کیا عمران خان کر پائے گا؟ جب تک سانحہ 9 مئی کے مجرموں، سہولت کاروں، منصوبہ سازوں کو سزا نہیں ملے گی، یہ کام پاکستانی کے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ اور اگر ایسا جلد نہ ہوا تو یاد رکھیں، ہم ایسے مزید یوم سیاہ مناتے رہیں گے۔